اب دیکھیے جی، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اور یہ جو حدیث ہمارے علماء کرام آج کل خیر سے خوب پڑھتے ہوں گے، یہ ختم قرآن مجید کے سلسلے ہیں، بسلسلہ تکمیل قرآن مجید یا مدارس کا، کہ اس میں یہ ہے قال معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک یہ بھی ہے، ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعائیں دیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش تھے۔ کب دی دعا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا خوبصورت نام ہے، اور بہت سارے لوگ تو اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو ہمیں کہتے رہتے ہیں جی یہ معاویہ بڑا سخت نام ہے، تبدیل کر دو، یہ چکر بازیاں چلاتے ہیں، معاویہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا ہے معاویہ اس چمکتے دمکتے ہوئے ستارے کو کہتے ہیں۔ معاویہ کا نام سن کر جو بھونکتا ہے وہ کتا تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی نے فتاوی رضوی میں نہیں لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ جنگل کا کتا ہے؟ دیکھو، میں ان کی دلیل اس لیے دے رہا ہوں کہ اس موضوع پر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ اس سے اختلاف کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اختلاف کرنے والا تو قرآن سے اختلاف کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اچھا، حال ہی میں اختلافات تو چھوٹے موٹے ہوتے ہی، حال ہی میں وہ اپنا خادم حسین رضوی صاحب سے جب پوچھا گیا، غالباً یہ لاہور میں ان کا پروگرام تھا مینار پاکستان کے نیچے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دھر دھر کتے ہن مالکاں نوں پہ گئے ہو۔ تو جناب اس کے بعد مولانا معاویہ اعظم صاحب گئے ہیں وہاں۔ یہ لمبی سٹوری ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام ہے، ہمارا دعویٰ ہے، اور ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ اس بنیاد پر ہم کسی کا احترام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول لمعاویہ، اللہ کے نبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور اس کے ذریعے ہدایت کے چشمے پھوٹیں۔ اب میں تو یہ جرت نہیں رکھتا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بحث کروں۔ کسی میں جرت ہے تو اللہ کے نبی سے پوچھ لے، ہم میں تو جرت نہیں ہے، ہم نے تو غلامی کرنی ہے اللہ کے نبی کی، ہم اس حق میں نہیں ہیں، اور ہمیں یہ کسی اصول کے تحت اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اعمال پر بحث کریں۔ ہمارا کام تابعداری ہے، ہمارا کام نوکری ہے، ہمارا کام چاکری ہے، بحث کرنا نہیں۔ فیصلے بڑے کیا کرتے ہیں، تو صحابہ سے بڑے اللہ اور اس کے رسول ہیں، انہوں نے فیصلے کر دیے، ہمارا تو حق ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ 2 4 5 6 نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یاد رکھنا، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، بدگمانی کرتا ہے،
اور تو وہ آدمی شقاوت اور بدبختی سے مزین ہے. مزین کا لفظ تو اچھا ہے لیکن میں نے تنزن استعمال کیا ہے. یہ بہت ساری کتابوں میں ہے. یہ لکھا کس نے ہے؟ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے نے. آپ باقی باتیں سنتے ہیں تو یہ بھی سن لو. اور یہ کتاب کا نام بھی ہے مقابیس المجالس. ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کا نام، چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا معاویہ بن حارث. حضرت علی کے پوتے کا نام جو تھا، حضرت علی کے پوتے کا نام معاویہ بن عباس تھا. دو گئے جی. تین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد کا نام معاویہ بن مروان تھا. ان کے ساتھ اپنی بیٹی رملہ کا نکاح ان کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا تھا. تین کہتے ہیں نام نہیں ہے. یہ کن کے نام ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کا نام معاویہ بن ساسا تھا. سوادین. نمبر 5، سیدنا زین العابدین کے بھتیجے کا نام معاویہ بن عبداللہ تھا. اور یہ زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ یہ بھی آپ کو ذہن میں رہے نا. حسن حسین زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. آگے ہے جی چھٹا، امام باقر کے پوتے کا نام معاویہ بن عبداللہ تھا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 شاگرد تھے. ان کا نام معاویہ تھا. ایک کا نام معاویہ بن سعید تھا اور ایک کا نام معاویہ بن مسلمہ تھا. کون کہتا ہے؟ اب یہ تو سراسر زیادتی ہے کہ علم نہ ہو کسی چیز کا تو کہہ دیا جائے کہ معاویہ نام نہ رکھو. کیوں نہ رکھیں؟ ہمارے نزدیک، میری تحقیق کے مطابق، مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہی معاویہ کے نام سے ہوتی ہے. جو جلتا ہے سمجھ لو یہ مسلمان نہیں ہے. صحابی رسول کے نام سے جلنا چیما ندارت. بحر و بر پہ چھا گیا معاویہ معاویہ، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ، کہاں کہاں سے نکالو گے ان کو ظالمو، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ، کافروں پہ حاویہ معاویہ معاویہ، سنیوں کا بادشاہ معاویہ معاویہ، بے ریا بے گناہ معاویہ معاویہ. اب ایک بات اور غور سے سن لیجئے. انہوں نے تو بہت کچھ کیا. چلو 1-2 حوالے حدیث کے میں دے ہی دوں، پھر سوالات اور جوابات کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے جی، حضرت وعن عبد الرحمن بن عمیر ابی عمیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ. ایک اور جگہ فرمائے، کنز العمال اور تطہیر الجنان میں یہ حوالہ جات موجود ہیں، ترمذی شریف میں بھی ہیں. اور یہ یاد رہے کہ یہ کنز العمال اور تطہیر الجنان یہ بھی احادیث کی کتابیں ہیں، سیاہ ستہ میں شامل نہیں ہیں، یہ کتابیں حدیث کی ہیں. کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمیر کو جب گورنر بنایا تو اس کے وقت انہوں نے بطور شکایت کے آ کر یہ بات کہی حضرت عمیر سے کہ دیکھو جی، آپ کو ہٹا کر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھا. اور یہ ذہن میں رہے کہ 20 سال حضرت سیدنا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے گورنری کی ہے، 19 سال 6 مہینے حکومت کی ہے. گورنری ان کی جو چلی شروع سے اس کی مدت یہ ہے، اور تقریباً 44,45,000 مربع میل پر اسلامی حکمران حضرت امیر معاویہ تھا، جس نے سب سے پہلے بحری لشکر تیار کیا
وہ حضرت امیر معاویہ تھا۔ اس لشکر نے جو کامیابیاں حاصل کیں اس کا سربراہ حضرت امیر معاویہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی پھپھی کو جو فرمایا تھا پیشید گوئی، تو انہوں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کی تھی، اور پھر وہ ایک جانور سے گر کر فوت ہو گئیں تو ان کو جو جنت کی خوشخبری دی تھی وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس لشکر میں ضرور جاؤں گی کہ اللہ کے نبی نے اس کی جنت کی ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ تو آپ بتائیے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا۔